صحبت اللہ والوں کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صبر کا مقام بیان فرمایا ہے اور صبر کرنے والوں کا بھی درجہ بتایا ہے، اور یہ فرمایا کہ جب تم پر کوئی مصیبت پڑے، پریشانی ہو، تکلیف میں گھر جاؤ تو مدد مانگو اللہ سے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ بہت بڑی بات اللہ نے فرمائی ہے، لوگ اس پر غور نہیں کرتے، پڑھ کر جلدی سے گزر جاتے ہیں یا پھر اس کا کوئی اور مطلب نکالنے لگتے ہیں۔ بالصبر سے مراد یہ ہے کہ صبر کرتے ہوئے، کیونکہ صبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے مادی طور پر کہ جس سے کچھ مانگا جا سکے یا وہ دینے کے لائق ہو۔ صبر ایک صفت ہے، انسان کے اندر کی ایک چیز ہے جس کو صبر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی یاد دلائی ہے کہ ایسے موقعوں پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو اور نماز پڑھتے رہو۔ اب اس میں بہت بڑی بات ہے نماز کے ساتھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مبارک حیات میں جتنے مصائب جھیلے ہیں، جتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی تکلیف دی گئی کل انبیاء میں سے کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، نبی اور رسول، آقا مولا فرماتے ہیں کہ مجھ کو سب سے زیادہ ستایا گیا اور مجھ پر زیادہ مصیبتیں ٹوٹی۔ تو یہ اللہ نے اس میں نماز کا ایسا جوڑ لگایا ہے کہ صبر بھی کرو اور نماز اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہو۔ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ آج کل ہم لوگ نماز بہت کم پڑھتے ہیں، جتنا بتایا گیا ہے فرض کے بعد سنت پڑھ لیا، 2 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، اور اس کے بعد اپنے گھر کو چلے گئے، مصلی لپیٹ لیا۔ نوافل کا اہتمام نہیں کرتے ہیں ہم۔ مغرب سے پہلے آ کر نوافل پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد آ کر، اذان جب ہو جائے تب کی بات کر رہا ہوں، اذان سے پہلے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل ہے۔ جو لوگ حرم میں جاتے ہیں، مکہ اور مدینہ میں، وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ عربی لوگ جہاں اذان شروع ہوئی اور ختم ہوتے ہوتے وہ نیت باندھ لیتے ہیں جماعت سے پہلے، اس وقت وہ نفل پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تب پڑھتے ہیں۔ تو اقامت میں اور نماز میں تو کچھ وقت لگتا ہے نا، اس وقت کا فائدہ وہ عرب اٹھا لیتے ہیں۔ اس نماز کی بڑی قیمت بتائی گئی ہے حدیثوں میں، تو عرب والے یہ کام کرتے ہیں، وہ مغرب کے بعد اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اب ہم لوگ وہاں سے آنے کے بعد لاکھ ان کی
برائی بیان کریں کہ بھائی وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. ہندوستانی حاجی وہ حاجی نہیں ہے، پاجی ہے. وہ جانتا نہیں، اس کو معلوم نہیں ہے. سنتیں وہ اپنے گھروں میں جا کے پڑھتے ہیں. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سنت کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی. گھر سے سنت پڑھ کے آتے تھے اور فرض کے بعد پھر گھر میں جا کے سنت پڑھتے تھے. آج کل ہم لوگوں نے گھروں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا. اکثر مسلمانوں کے گھروں میں جانماز ریڈی موجود نہیں رہتا ہے. کوئی اگر پہنچ جائے تو کھوجتے ہیں ادھر ادھر بکسا میں، الماری میں، ارے دیکھو تو جانماز کہاں ہے، ذرا ڈھونڈو. ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. مگر مسلمان اس کو بولتے ہیں کہ جس کے گھر میں نماز کی ہر وقت تیاری موجود رہے اور جب موقع ہو، جس کو موقع ہو، وہ نماز پڑھا کرے. تو میں مصلی حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں، ان کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ جن کا گھر قریب ہے وہ مسجد میں صرف فرض نماز پڑھا کریں، اور قریب میں گھر ہے تو سنتیں اپنے گھروں میں جا کے پڑھیں. اس کا بڑا فائدہ ہوگا. گھر چمک جائے گا آپ کا نماز کی برکت سے اور سنت کی برکت سے. لوگ کہیں گے ہٹ جاؤ ابا آ گئے، سنت پڑھیں گے، بچھاؤ جانماز. اب ان کے لیے جانماز وہاں بچھائی جائے گی، سنت پڑھیں گے. وہ چھوٹا بابو جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ابو نماز پڑھ رہے ہیں، امی نماز پڑھ رہی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہاتھ باندھ لے گا، کھڑا ہو جائے گا. میرا جو سب سے چھوٹا پوتا ہے، ابھی اس کو 1.5 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے، جب میں نماز پڑھتا ہوں وہ آ کے میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹوپی لگا لیتا ہے، کہیں سے ٹوپی کھوج کے لے آتا ہے، اور اتنی دیر تک سجدہ کرتا ہے کہ مجھے تعجب معلوم ہوتا ہے. اس کو اٹھانا پڑتا ہے کہ بابو اٹھو، اب نماز ہو گئی. یہ کیا ہے؟ کس نے سکھایا اس کو؟ ماں کے پیٹ میں کسی نے سکھایا؟ نہیں. دنیا میں آ کے دیکھا اس نے، اپنے ابا کو دیکھا، اپنی اماں کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، اپنی دادی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اور اتنا سنجیدہ ہے ماشاءاللہ وہ کہ جب دیکھے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بات نہیں کرتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ نماز میں ہے، اور خود بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی کپڑا لے لیتا ہے، کوئی مصلی کے طور پر تولیہ لے لیتا ہے، یا اس طرح کی چیز. تو گھروں میں نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. آپ کے بچے نمازی بن جائیں گے، نماز کے اثرات ان پر پڑیں گے. اسی لیے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنتیں اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجد میں بہت کم. تو یہ نماز وہ چیز ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، اس کے واسطے سے اللہ سے مدد مانگو. قرآن نے یہ کہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج غزہ والے کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں. کچھ نہیں ہے بیچاروں کے پاس، نہ مارنے کے لیے ہتھیار ہیں، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ میزائل ہے، کچھ نہیں ہے. غزہ کے مسلمان بالکل نہتھے ہیں،
اور نردوش بھی ہیں، مظلوم ہیں، وہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. روزانہ ان پر اسرائیل جیسا سفاک یہودی، مسلمانوں کا ایک نمبر کا دشمن، وہ ان پر بم برسا رہا ہے. یہاں تک کہ روٹی لینے کے لائن میں اگر بھیڑ ہے، 150-150 آدمی اگر روٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، برتن لے کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ظالم مردود ان کے اوپر بھی بم برساتا ہے. روزانہ یومیہ 100 سے 150 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں روز، مگر دنیا میں کوئی بولنے والا نہیں ان کے متعلق، کوئی روکنے والا نہیں. اسرائیل کو ایسا لگتا ہے کہ کھلی ہوئی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ فلسطین والوں کو جتنا چاہو مارو اور جب چاہو مارو. وہ لوگ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے ہیں. فلسطین کا قصہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. فلسطین ایک اوپن ایئر جیل ہے. 60 لاکھ مسلمانوں کو دیوار بنا کر گھیر دیا گیا ہے. نہ وہ کسی ملک میں جا سکتے ہیں، نہ کسی دوسری جگہ کا سفر کر سکتے ہیں، نہ وہ جہاز میں بیٹھ کے کہیں جا سکتے ہیں. 40-40 فٹ 60 فٹ ڈھلائی کی دیوار کر دی گئی ہے چاروں طرف. غزہ کو بالکل جیل بنا دیا گیا، جیل. اس میں سے فلسطینی نکل نہیں سکتے. اگر وہ چاہیں کہ مصر چلے جائیں، جارڈن میں چلے جائیں یا کسی اور ملک میں چلے جائیں تو نہیں جا سکتے ہیں، ان کے راستے بند ہیں. سوچئے، ایک طرف تو راستے بند، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، ہٹنے کا کوئی سہارا نہیں، اور اوپر سے یہ بمباری. کتنا بڑا ظلم ان پر کیا جا رہا ہے، اور دنیا کھلی آنکھوں سے اس ظلم کو دیکھ رہی ہے. مگر فلسطینیوں کے پاس، بیچاروں کے پاس صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، اپنا کلمہ نہیں چھوڑا، اپنا دین نہیں چھوڑا کہ یہودیوں سے یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم کو مت مارو، ہم یہودی ہو جا رہے ہیں، یا ہم نصرانی بن جاتے ہیں، یا ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے، تم لوگ یہ بم مارنا بند کرو. فلسطینی یہ نہیں کہتے. وہ ہمیشہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. زخمی سے زخمی آدمی بھی اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے. وہ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر زخم کھانے کے باوجود قائم ہیں، وہ اس سے ہٹتے نہیں. انہوں نے پچھلے زمانے کا نظارہ پیش کر دیا ہے. مکہ میں جو مظالم ہوتے تھے اس کی یاد تازہ کر دی ہے. غزہ آج ایک طرح سے مکہ کا روپ اختیار کر چکا ہے، اور وہاں روزانہ فلسطینی بیچارے مارے جا رہے ہیں. ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کی جان مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے دشمنوں کی کمر توڑے، اللہ ان کے دشمنوں کو برباد اور غارت کرے. ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے فلسطین بھائیوں کے لیے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ صبر ایسی چیز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اس کا بدلہ لے گا، ایسی بات نہیں ہے. یہ جتنے ظلم کرنے والے ظالمین ہیں، ان ظالموں سے خدا بدلہ لے گا. دنیا میں بدلہ لینے کی جگہ نہیں ہے. یہ یوم الحشر کے بعد جب آئے گا دن، تب بدلہ ملے گا. ایک ایک چیز کا بدلہ ملے گا. یاد رکھو، گھبراؤ مت.
ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، پائی پائی گن کے دیا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہر نیکی کی جزا ملے گی اور ہر گناہ کی سزا ملے گی جب تک اللہ نہ بخشے. تو یہ تو دن آنے والا ہے، یہ دن آئے گا. ابھی کوئی مقابلہ نہ کر سکے، ہمت نہ کر سکے، وسائل نہ ہو اس کے پاس، مار کھا کے رہ جائے، چپ چاپ سے رہ جائے، جیسے انڈیا کا مسلمان ابھی ہے. ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. ایک نوجوان کو کہیں پکڑ لیتے ہیں، کہیں سے اٹھا لیتے ہیں، اور 10-12 گنڈے نوجوان لاٹھی لے کر، ڈنڈا لے کر، ہتھیار لے کر اس نوجوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ موب لنچنگ جو ہو رہا ہے انڈیا میں، اور تقریباً روزانہ ہو رہا ہے. کوئی خبر آتی ہے، کوئی خبر نہیں بھی آتی ہے، کسی ذریعے سے معلوم ہوتا ہے اور کبھی معلوم نہیں بھی ہوتا ہے. مگر یہ کام وہ گنڈا دل جنہوں نے اپنا دھارمک روپ اختیار کر کے رکھا ہے، گیروا پہن کے رکھا ہے، جھنڈا ان کے ہاتھوں میں کسی تنظیم کا، اور نام لے رہے ہیں کسی بڑے کا، رام کا، لکشمن کا، سیتا کا. تو ان بڑوں کے نام کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، ان کی بھی بدنامی ہو رہی ہے. ان کے ناموں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے. نام لے رہا ہے رام کا اور کام کر رہا ہے راون کا، ظالم کا کام کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور منہ سے رام رام کر رہا ہے. تو یہ سب ظلم ہے، زیادتی ہے. اس کا انصاف ہوگا. ہمارے حضور کے آقا مولا کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب، وہ آخرت کے قائل نہیں تھے. آگے یہ سب بکواس چیز ہے، آخرت ہوگا اور سب کو فیصلہ ہوگا اور اس دن سب کو بدلہ ملے گا. یہ سب ایسے ہی چیز ہے، کچھ نہیں ہوگا. جو کر لیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا. وہ ایسا مانتے تھے. مگر ایک دن ایک بہت بدماش آدمی مرا جس نے 50 قتل کیے تھے اور نہ جانے کتنوں کو لوٹا تھا اور نہ جانے کتنوں کی عصمت دری کی تھی. عبد المطلب اس کو جانتے تھے. اور وہ آدمی ایک دن اچانک مر گیا. اب عبد المطلب بیٹھ کے سوچنے لگے کہ یہ آدمی تو مر گیا، یہ ظالم تو مر گیا، مگر ان کا کیا ہوگا جس پر اس نے ظلم کیا ہے، جس کا مال چھینا، جس کی عزت آبرو کو لوٹا اور جس کو قتل کیا، جس کو جان سے مارا، ان کا کیا ہوگا. وہ بیٹھ کے یہ سوچنے لگے کہ اس آدمی کا کچھ بگڑے گا نہیں، اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا اور یہ ایسے ہی رہ جائے گا. عبد المطلب نے اپنے دماغ سے سوچا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. خدا نا انصاف نہیں ہے، خدا انصاف والا ہے، خدا بدلہ دینے والا ہے. خدا کسی کے حق کو برباد کرنے والا نہیں ہے. یہ آدمی اپنی سزا پائے گا اور یقیناً ایک دن ایسا آئے گا جب کہ اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. آخرت کے قائل ہو گئے حضرت عبد المطلب. بالکل ٹھیک بات ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا اعلان فرما دیا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ رحمان رحیم ہے لیکن پھر بھی روز جزا کا مالک ہے.
روز جزا کا مطلب آنر آف ججمنٹ ڈے، مالک یوم الدین، ججمنٹ جس دن ہوگا، فیصلہ اس دن کا مالک ہے خدا، مالک یوم الدین، آنر آف ڈیٹ آف ججمنٹ، جس دن تمام مقدمات کے فیصلے ہوں گے، اس دن پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا ہے۔ ہر ظالم اپنی منزل کو پہنچے گا، اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈھول تاشا تماشا لے کر سڑکوں پہ نکل آئے۔ محرم میں لوگ بہت زیادہ بدعات اور خرافات کرتے ہیں۔ محرم میں روٹ پکتا ہے، روٹی کھاتے کھاتے دل بھر جاتا ہے سال بھر، تو ایک دفعہ کئی روٹی کو ملا کے ایک موٹی روٹی بنائی جاتی ہے جس کو روٹ کہتے ہیں، وہ محرم میں بنتا ہے۔ اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ اسی طرح سے کھانے میں کھچڑی کھا کھا کے تنگ آ گیا ہے، تو اب وہ کھچڑی کو کھچڑا کراتا ہے، اب کھچڑا کھائے گا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ بقرعید کا گوشت سے محرم کا کھچڑا پکے گا، انہوں نے اس کو اس سے جوڑ دیا ہے، تو پکاتے ہیں لوگ کھچڑا، کھاؤ، خوب کھاؤ، امام کا نام لے لے کے کھاؤ، شہادت کا نام لے کے کھاؤ، بچوں کا نام لے کے کھاؤ، علی اکبر کا نام لے کے کھاؤ، علی اصغر کا نام لے لے کے کھاؤ، تمہیں اس سے کیا مطلب کہ ان بیچاروں کو کیا گزری، ان کی شہادتیں کیسی ہوئی؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا 9 اور 10 کو سارے مسلمان روزہ رکھ لیتے، اللہ کے رسول کی سنت پہ بھی عمل ہو جاتا اور محرم کے ان خرافات سے بھی بچ جاتے۔ روزہ رکھ لو، عہد کر لو کہ 8ویں اور 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں گے۔ آج 8 تاریخ ہے، کل 9 ہے۔ یہ روزے اتنے برکت والے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پچھلے 1 سال کے گناہ ان روزوں کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کیا ہم لوگ اپنے گناہوں کو معاف کرانا نہیں چاہتے؟ ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہمارے گناہ کیے ہوئے معاف ہو جائیں؟ اللہ اس کا طریقہ بتاتے ہیں، اللہ کے رسول اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ روزہ رکھو، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو۔ یہ 2 دن کی قید اس لیے لگائی تھی کہ یہودی اس زمانے میں 1 دن کا روزہ صرف 10ویں کا رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول جب آئے مدینہ ہجرت کر کے، معلوم ہوا کہ یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ آپ نے اعلان فرمایا بلال سے کہو کہ جن لوگوں نے کھا لیا ہے وہ کھا لیا، جنہوں نے نہیں کھایا اب شام تک نہ کھائیں، روزہ کی نیت کریں، روزہ کی نیت کریں۔ سارے لوگوں نے روزے کی نیت کر لی۔ 10ویں کا روزہ اس طرح سے گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ یہودی 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 10ویں اور 11ویں، تو میں بھی اگر زندہ رہا، اللہ نے مجھ کو زندہ رکھا، حیات دی، تو اگلے سال میں بھی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، ان کی مخالفت کروں گا۔ خالف الیہود والمشرکین،
ان کی مخالفت کرو. انہوں نے ایک رکھا ہے، تم دو رکھو. اور حضور کی یہ نیت تھی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں بھی 2 روزہ رکھوں گا. مگر اس زمانے میں اب یہودی لوگوں نے روزہ رکھنا بند کر دیا ہے. وہ روزہ نہیں رکھتے. تو اگر مسلمان صرف 10ویں کا روزہ رکھ لیں تو کافی ہو جائے گا. اب وہ مماثلت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں اس زمانے میں. تو اب ان کی مماثلت نہیں ہوگی. تو جو چاہے 10ویں کا بھی روزہ رکھ لے، 1 روزہ رکھ لے، کافی ہو جائے گا. اور یہ روزہ ایسا ہے کہ رمضان کا روزے سے پہلے سے یہ روزہ فرض تھا. جی، اس وقت رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. صحابہ رکھتے تھے یہ روزہ 10ویں محرم کو. مگر جب رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیا تو اب لوگوں نے اس روزے کو رکھنا بند کیا. جس کا جی چاہا اس نے رکھ لیا، جس کا جی نہیں چاہا اس نے نہیں رکھا، کیونکہ اب اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. تو میرے بزرگوں اور دوستو، آپ روزہ رکھیں. آپ کے لیے اس میں بہت سہولت ہے. خرافات سے بچیں گے آپ. تعزیہ کا ڈھول بجے گا تو دوڑ کے باہر نہیں نکلیں گے آپ کہ چلے ذرا تعزیہ نکل رہا ہے دیکھ لیں. آپ کا دل کہے گا کہ یہ تو خرافات کر رہے ہیں، یہ تو شرک کر رہے ہیں. کیسے نہیں شرک ہے؟ بولو. تعزیہ جاتا ہے تو لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم. کس کو سلام کر رہے ہو بے وقوف؟ کون ہے تعزیہ کے اندر؟ حسن اور حسین ہیں؟ اس میں ان کی مصنوعی قبر بنائی گئی ہے، جھوٹی قبر. جھوٹی قبر ہوتی ہے تعزیہ کے اندر. مٹی لا کر کہیں سے اس میں قبر بناتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں. یہی تو شرک ہے. ارے مٹی لا کر مشرک بھی بت بناتا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے. تو تم بھی مٹی لائے، کاغذ لائے، پرری لائے، بانس لائے، پٹی لائے اور اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا، تیار کیا، سب کچھ کیا، ڈڈا کھڑا کیا. اب اس کے بعد تم بھی کھڑے ہو کے اس کو بولو السلام علیکم. کتنے بڑے بیوقوف ہو. جس بانس کو چھیلا، جس کاغذ کو لگایا، جس گتی کو اس میں چپکایا اور جس جھڈے کو اس نے بنا کے خود کھڑا کیا، اب اسی کو کہتا ہے السلام علیکم. کتنا بڑا بیوقوف ہے. یہی تو شرک ہے. شرک اور کس کو بولتے ہیں؟ یہ شرک ہے. خبردار کبھی تعظیم کی نیت نہ کرنا. تعزیہ جتنا بڑا سے بڑا ہو، جتنا خوبصورت سے خوبصورت ہو، جتنے لوگ بھی اس کو اٹھائے ہوئے ہوں، آپ اس کو تعظیم کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں کا ایک شرک ہے. جس طرح بت بناتا ہے کافر، اسی طرح مسلمان بناتا ہے تعزیہ. اور تابوت کی تو کوئی بات ہی مت کرو. تابوت اٹھ رہا ہے یہاں سے وہاں سے وہاں سے، اس امام باڑے سے اس امام باڑے سے. وہ ان کا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ان کے یہاں تابوت نکلتا ہے، حالانکہ اس تابوت میں کوئی رہتا نہیں ہے. نہ علی اصغر رہتے ہیں تابوت کے اندر، نہ امام حسین رہتے ہیں تابوت کے اندر، نہ علی اکبر تابوت میں رہتے. کوئی نہیں رہتا ہے. صرف پھول ہے، صرف اوپر سے چادر ہے. اس کا نام رکھ دیا کہ یہ علی اکبر کا تابوت ہے، یہ عباس کا تابوت ہے.
اور پھر اس تابوت کو لوگ جا جا کے چومتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جبکہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں، خالی لکڑی، ڈنڈا اور پھول ہے. جی یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. تو آپ ایسا نہ کریں، اپنے ایمان کو بچاؤ اور کچھ نہیں. میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، دوسروں کو چھیڑو مت اور اپنا عقیدہ چھوڑو مت. دوسروں کو چھیڑو مت، وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، اور ہمیں جو کرنا چاہیے ہمیں اسے مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. اس دن روزہ رکھنا ہے، زیادہ نوافل پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، مسجد میں آئیے، بچوں کو لائیے اور عبادتوں کا ثواب لوٹیے. محرم کی راتوں کو عبادت کرنا ثواب ہے. پچھلے زمانے کی عورتیں 10 دن کا روزہ رکھا کرتی تھی، 10 دن. ابھی بھی جو بڑی بوڑھی ہیں ان سے پوچھو، ان کے یہاں 10 دن کا روزہ رکھا جاتا تھا، پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک ہماری ماں بہنیں روزہ رکھا کرتی تھی. تو اس وقت دین تھا نا، اس وقت دین تھا، اسلام تھا، اسلام کی تعلیم تھی، بڑے بزرگ زندہ تھے. اب تو سب کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، اب تو سب موبائل کو لے کے ناچ رہے ہیں، یہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ویسا ہو رہا ہے، وہاں ویسا ہو رہا ہے. تو اب اس کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ناچیں، ہم بھی ڈھول بجائیں. بیٹھا بیٹھا دکان سے دیکھ رہا ہے لوگ سڑک پہ لاٹھی ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہیں، اچانک اس کو بھی جوش آ جاتا ہے، لا تو نے لاٹھی کہاں ہے، ہم بھی جائیں گے. اب وہ لاٹھی لے کے وہ بھی نکل پڑا، یا حسین یا حسین یا حسین. اب وہ بھی دوڑ رہا ہے سڑک پر، جوش آ گیا اس کو. ارے بھائی حسین کہاں ہے؟ نہ سڑک پہ ہیں، نہ کسی امام باڑے میں ہیں. یزید کو مارنے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ڈنڈا لے کے دوڑ رہے ہو، راستے میں یزید کہاں ہے؟ دھرم تلہ میں، خضر پور میں. کس کو مارنے جا رہا ہے؟ اس سے پوچھو. جو لاٹھی لے کے دوڑ رہا ہے، لاٹھی لے کے کس کو مارنے جا رہا ہے؟ وہ کون ہے وہ جس کو وہ لاٹھی سے مارے گا؟ کوئی بھی نہیں. یہ سب چلے گئے دنیا سے، سب اپنے اپنے مقام پہ پہنچ گئے. یزید اپنے مقام پہ پہنچ گیا، حسین اپنے مقام پہ پہنچ گئے. اللہ نے سب کو اپنے پاس بلا لیا. اب آج بھی اگر کوئی ان کی نقل اتارے اور اس طرح سے کام کرے کہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہو، اور وہ بھی محرم میں، جبکہ اس مہینے کی حرمت اور عظمت قرآن میں بیان ہوئی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کی حرمت، جن کی عظمت اللہ کی نگاہ میں ہے. کون کون سے مہینے ہیں؟ رجب، ذی-قعدہ، ذی-الحج، محرم. یہ 4 مہینے. قرآن نے ان مہینوں کو بتایا ہے کہ یہ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں. اس میں گناہ کرنے سے بہت گناہ ہوگا، نیکیاں کرنے سے بہت نیکیاں لکھی جائے. یاد رکھو، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان میں سے 4 منہا 4 حرم. ان میں سے 4 بڑی عزت والے اور حرمت والے مہینے ہیں. 4 میں سے ایک محرم بھی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے
کہ اس مہینے کا احترام کریں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ شیطان نے تو محرم میں لوگوں کو شراب پلا دیا ہے۔ یہ کھڑیا جتنے ہیں ان میں سے اکثر پی پا کے رہتے ہیں، پینے والے لوگ زیادہ ہیں۔ بولے جب ہم پیتے ہیں تب جوش آتا ہے، سب جوش نکل جائے گا۔ یاد رکھو یہ جوش تمہارا رہنے والا نہیں ہے، اللہ سب جوش نکال دے گا۔ اس لیے اس طرح کی برائیاں کھل کے محرم میں نہ کرو، اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جو کام کرنا ہے وہ کرو، اور جو نہیں کرنا ہے اس سے بچو اور اس سے رک جانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔